على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بڑھائے نے اسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچائیاں نے تے اے قرآن دے پارے تیری خاطر بڑھائے نے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تھوڑی سی حاضری میں ایک سبق میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں گا، کوشش کرتا ہوں۔ پورے قرآن اس سونے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ امید ہے پتہ ہو سی سارا کو؟ کہ نہیں پتا؟ یہ تو جڑے میرے بیان سن چکے انہوں کو پتہ ہے۔ چلو آج رملے مرلے والے تے آس پاس والوں کو پتہ چل ویسی پورے قرآن وچ اپنے پیارے حبیب سونے دا نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم 4 دفعہ ہے۔ اب اسی 4 دفعہ سے ساری دعوت کی محنت اور اللہ کے راستے کا خروج اور صحابہ کی محنت آپ کو اشارتاً میں سمجھا دوں۔ پہلی جگہ ہے 4 پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس کا مفہوم ہے نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول۔ تو جتنا پہلی دفعہ سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن درج ہے وہاں ساتھ میں رسالت کا ذکر ہے وما محمد الا رسول۔ دوسری جگہ چلے 22 پارہ سورۃ الاحزاب، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دوسری دفعہ جہاں پہ سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہاں ساتھ میں رسالت کے ساتھ ختم نبوت کا تذکرہ بھی ہے کہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم جو رملی مرلے والے گواہی دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بھی بنایا ہے اور خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے۔ تیسری جگہ جہاں پہ سونے حبیب کا نام ہے 26 پارے چلو سورۃ محمد ہے، اس کی دوسری آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور وہ کیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور وہ کیا ہے البقرہ آل عمران ہے، النساء المائدہ ہے، الانعام الاعراف ہے۔ جو اس مدرسے میں اس مسجد میں اس بستی میں ایک بوٹا لگا ہے، گلشن لگا ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ہر طرح سے اس کی خدمت کرنے کی کوشش کیجئے۔ جس کے پاس 100 ہیں وہ 10 دے دے، جس کے پاس 1000 ہیں وہ 100 دے دے، جس کے پاس لاکھ ہیں وہ اور زیادہ دے، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ دینے والا بنے۔ نزل علی محمد، تیسری دفعہ جہاں سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہاں ساتھ میں قرآن کا ذکر ہے۔ چوتھی جگہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ خوش ہو جائیں جو ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے پہلے کلام مجید میں درج ہے۔ لا الہ الا اللہ قرآن میں 2 دفعہ آتا ہے، محمد الرسول اللہ پورے قرآن میں 1 دفعہ ہے۔ تو جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں خوش ہو کے پڑھا کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ براہ راست صرف کلمہ نہیں بلکہ یہ بھی کلام الہی ہے کیونکہ یہ قرآن کے اندر درج ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب خوبصورتی ملاحظہ کیجئے جو میں نے یہ مضمون اٹھایا، چوتھی جگہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم، جتنے چوتھی جگہ سونے حبیب دا نام ہے وہاں ساتھ میں صحابہ کا ذکر ہے۔ پہلی جگہ اور خلاصہ سنو رسالت کا ذکر ہے، دوسری جگہ ختم نبوت، تیسری جگہ قرآن کا ذکر ہے اور چوتھی جگہ صحابہ کا ذکر ہے۔ رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، اس کا تقاضا کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رملی مرلے والو، عنایتی بالے والو، گودڑی بہانی والو اور آس پاس جتنی بستیوں میں بسنے والو، اگر تم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو او پھر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بڑھائے نے، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، مجھے کیا علم کیا تم ہو،
خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کا مدعا کچھ ہو، اے نبی جی ہماری آرزو تم ہو ہمارا مدعا تم ہو۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اب اس کی شکل صورت لباس چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا خلوت جلوت معاشرت معیشت ہر چیز ڈھلے تو کس سانچے میں؟ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ رسالت دا تقاضا بیٹھے بیٹھے تھے میں بھی تسے سارے توبہ کروں، آج تو بات سنے نبی دی کوئی سنت نہ توڑے، کس خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے جماعتیں باہر جاتے، میرے اپنے کتنے دوست باہر ملکوں میں، میرے ساتھ بھی امریکہ والے افریقہ والے آسٹریلیا والے کتنے میرے ساتھ بھی نکلے، تو کہتے ہیں جب بندہ کوئی مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ پکڑتا ہے جماعت والوں کو کہ کتنے سوچتے رہ گئے ہوئے، کیا تمہارے نبی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا؟ تو تسا دین دی محنت کیوں نہیں کی تھی؟ تسا امریکہ تک افریقہ تک اور ایمیزون کے جنگلوں تک اور ایسے آسٹریلیا کے جنگلوں تک اور ایسے الاسکا اور اوسلو تک تم نے کلمہ کیوں نہیں پہنچایا؟ اب بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تمہارے نبی تو تمہیں کہہ گئے تھے بلغوا انی ولو آیا، تمہارے نبی تو تمہیں کہہ گئے تھے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پھر تو کتنے ستے رہ گئے ہوئے، کیوں ہم تک پیغام نہیں پہنچایا؟ تو بھائیو رسالت کا تقاضا ہے اپنی زندگیاں بدلو، ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ حرکت میں آؤ، دین کے پیغام کو لے کے پھرو، اور پیغام کیا ہے؟ نزل علی محمد، کوئی فرقہ واریت دی گل نہ پہ بنے، کوئی تو آپ آپس سے لڑا چھڑا دے نہ بنے لگا، ہاں عقیدے پہ پکے رہو لیکن کسی اور کو یہ نہ کہو کہ یہ پکا کافر ہے منکر ہے تو جہنمی ہے گستاخ ہے۔ ہمارے پاس کیا کسوٹی ہے، ہمارے پاس کیا معیار ہے؟ آپس میں جڑ کے چلیں، نزل علی محمد، جو حق بات کر رہا ہے اس کی قبول کر لیں، باطن اس کا اللہ کے حوالے کریں، اس کو بھی سینے سے لگائیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ رسالت آخری بات، رسالت کا تقاضا زندگی بدلو، ختم نبوت کا تقاضا نبی کوئی نہیں آنا تو امت کے ذمہ ہے کہ کام کرنا ہے۔ کام کیا ہے؟ نزل علی محمد، جو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پہ اللہ نے نازل کیا ہے دین مبین، اس کی پرچار کرنا ہے، اور کرنا کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیا سے، اصحاب پیمبر ہوں یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر مجھے قرآن کے پاروں سے ملا ہے۔ اور ایک آخری بات سب سے بڑے یار کی، ایسا پیار اس جلسے سے ہر بندہ لے کے جائے، اللہ کرے پہلے بھی کافی عرصہ پہلے میں آیا تھا، ابھی بھی وہی صورت حال ہے، تھوڑا مڈی شڈی لاؤ، مسجد پوری تھی وے مدرسے دا مولیو کمرہ اتنے حالے تک یہ کھڑا ہے، تو تسا سارے ہمت کرو روزانہ 500 کوئی گلے چ پا گئے کرو، فصلہ لہ پومن کچھ نہ کچھ زیادہ کر دیتا کرو، بنا لیجئے مسجد اللہ کا گھر، ہم چلے جائیں گے، یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان اور یہ ذخیرہ بن کے کھڑا رہے گا۔ سب سے بڑے یار کی یاد جب بہت آتی ہے، جب میں غار سور کی طرف گیا کہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے بازا، ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سرگودی میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا۔ السلام علیکم۔